قرآن مجید کا سورہ نمبر 31 سورہ لقمان۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، یہ کتاب حکیم کی آیتیں ہیں جو سراپا ہدایت اور رحمت ان نیکوکار لوگوں کے لیے ہے جو پورے اہتمام سے نماز ادا کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے پروردگار کی ہدایت پر قائم ہیں اور یہی وہ ہیں جو آخرت میں فلاح پانے والے ہیں۔ اور انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو اللہ سے غافل کر دینے والا بیہودہ کلام خریدتا ہے تاکہ بغیر سوچے سمجھے لوگوں کو خدا کی راہ سے بھٹکائے اور اس راہ یا آیتوں کا مذاق اڑائے۔ ایسے لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ تکبر سے اس طرح منہ موڑ لیتا ہے کہ گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے کانوں میں گرانی بہرا پن ہے، تو اسے دردناک عذاب کی خبر سنا دے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے نعمت اور آرام والی جنتیں ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا اور پکا وعدہ ہے، وہ بڑا غالب ہے اور بڑا حکمت والا ہے۔ اس نے آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر پیدا کیا ہے جو تمہیں نظر آئیں، اور اس نے زمین میں بھاری پہاڑ گاڑ دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ایک طرف ڈھلک نہ جائے، اور اس میں ہر قسم کے چلنے پھرنے والے جانور پھیلا دیے، اور ہم نے آسمانوں بلندی سے پانی برسایا اور اس سے زمین میں ہر قسم کی عمدہ چیزیں اگائی۔ یہ تو ہے اللہ کی تخلیق اور اس کی پیدا کی ہوئی چیزیں۔ اب تم مجھے دکھاؤ کہ جو اس کے علاوہ تمہارے شرکا ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، بلکہ ظالم لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ اور ہم نے لقمان کو حکمت و دانائی عطا کی اور کہا کہ خدا کا شکر ادا کرو، اور جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر ادا کرتا ہے، اور جو کفران نعمت ناشکری کرتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے، کیونکہ بے شک اللہ بے نیاز ہے اور لائق حمد و ثنا ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے بیٹے، خبردار کسی کو اللہ کا شریک نہ بنانا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں حسن سلوک کرنے کا تاکیدی حکم دیا، کیونکہ اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری سہ کر اسے پیٹ میں اٹھائے رکھا، اور 2 برس میں اس کا دودھ چھوٹا۔ وہ تاکیدی حکم یہ تھا کہ میرا اور اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کر، آخرکار میری ہی طرف تمہاری بازگشت ہے۔ اور اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالے کہ تو کسی ایسی چیز کو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے کوئی علم نہیں ہے تو پھر ان کی اطاعت نہ کر، اور دنیا میں ان کے ساتھ نیک سلوک کر، اور اس شخص کے راستے کی پیروی کر جو ہر معاملے میں میری طرف رجوع کرے، پھر تم سب کی بازگشت میری ہی طرف ہے، تو اس وقت میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اے بیٹا، اگر کوئی نیک یا بد عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور کسی پتھر کے نیچے ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں، تو اللہ اسے لے ہی آئے گا۔ بے شک اللہ بڑا باریک بین اور بڑا باخبر ہے۔ اے بیٹا، نماز قائم کر اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کر، اور جو مصیبت پیش آئے اس پر صبر کر، بے شک یہ صبر عزم و ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور تکبر سے اپنا رخسار لوگوں سے نہ پھیر، اور زمین پر ناز و انداز سے نہ چل، بے شک خدا تکبر کرنے والے اور بہت فخر کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ اور اپنی رفتار چال میں میانہ روی اختیار کر، اور اپنی آواز دھیمی رکھ، بے شک سب آوازوں میں سے زیادہ ناگوار آواز گدھوں کی ہوتی ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ تعالیٰ نے سب کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، اور اپنی سب ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو علم، ہدایت اور روشن کتاب کے بغیر خدا کے بارے میں بحث و تکرار کرتے ہیں۔
اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا یہ جب بھی ان کی پیروی کریں گے اگرچہ شیطان ان بڑوں کو بھڑکتی آگ کے عذاب کی طرف بلا رہا ہو؟ اور جو کوئی اپنا رخ اللہ کی طرف جھکا دے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، درا حالے کہ وہ نیکوکار بھی ہو، تو اس نے مضبوط دستہ سہارا پکڑ لیا اور تمام معاملات کی بازگشت اللہ کی طرف ہے۔ اور جو کوئی کفر اختیار کرے تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا کفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غمگین نہ کرے۔ ان سب نے ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، بس اس وقت ہم انہیں بتائیں گے کہ جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، بے شک اللہ سینوں کے اندر کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ ہم انہیں چند روزہ عیش کا موقع دیں گے اور پھر انہیں سخت عذاب کی طرف کشاں کشاں لے جائیں گے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مشرکین سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ جواب میں ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ آپ کہیے الحمدللہ، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے، بے شک اللہ بے نیاز ہے اور لائق حمد و ثنا ہے۔ اور جتنے درخت زمین میں ہیں اگر وہ سب قلمے بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں اور اس کے علاوہ 7 سمندر اسے سہارا دے، سیاہی مہیا کرے، تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ بے شک اللہ بڑا غالب اور بڑا حکمت والا ہے۔ تم سب کا پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کر کے اٹھانا اللہ کے لیے ایک شخص کے پیدا کرنے اور دوبارہ اٹھانے کی مانند ہے۔ بے شک اللہ بڑا سننے والا، بڑا دیکھنے والا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، ہر ایک اپنے مقررہ وقت تک اپنے مدار میں چل رہا ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور اس کے سوا جن چیزوں کو مشرک پکارتے ہیں وہ سب باطل ہے، اور بے شک اللہ بلند شان والا ہے اور بزرگ ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ محض اللہ کے فضل سے سمندر میں کشتی چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں دکھائے؟ بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ہر بہت صبر و شکر کرنے والے کے لیے۔ اور جب انہیں ایک موج سائبانوں کی طرح ڈھانپ لیتی ہے تو یہ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسے پکارتے ہیں، پھر جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو پھر ان میں سے کچھ تو اعتدال پر رہتے ہیں اور اکثر انکار کر دیتے ہیں، اور ہماری نشانیوں کا انکار نہیں کرتا مگر وہی شخص جو بڑا غدار، بے وفا اور بڑا ناشکرا ہے۔ اے لوگو، اپنے پروردگار کی نافرمانی سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جب نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو فائدہ پہنچا سکے گا اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکے گا۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو تمہیں دنیا کی عارضی زندگی دھوکہ نہ دے، اور نہ ہی کوئی دھوکے باز شیطان وغیرہ تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دے۔ بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، اور وہی بارش برساتا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے رحموں میں کیا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین میں مرے گا۔ بے شک اللہ بڑا جاننے والا اور بڑا باخبر ہے۔